حضرت عمر فاروق کا نا یہ ٹینیور ہے جی، لیکن ان کے دور میں نا کچھ کام ہوئے ہیں جی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے دور میں نا جو ویسے جنگل وغیرہ تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے نا بیت المال کا نا جی، بیت المال کا کیا کیا تھا کہ باقاعدہ نا انتظام جو ہے نا وہ بلڈنگ بنائی تھی جی، پہلے بیت المال کی بلڈنگ نہیں تھی، لیکن کیا ہو گیا جی، انہوں نے بیت المال کی باقاعدہ جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ تیار کروائی تاکہ نہ کسی قسم کا ایشو نہ ہو۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہوتی تھی نا اپنا پیسے آتے تھے مال غنیمت وغیرہ کے، تو وہ نا لوگوں میں سرکار تقسیم کر دیتے تھے، پھر جب ضرورت ہوتی تھی جیسے غزوہ تبوک میں ہوا تھا نا، تو ایسے تو پھر حضرت عمر نے سوچا کہ ایسے نہ نہیں چلے گا نا، تو انہوں نے باقاعدہ پھر فکس کر دیا تھا پانچواں حصہ، اسے خمس بولتے ہیں بیت المال کے لیے جی، کہ پانچواں حصہ جو ہے نا مال غنیمت میں سے نا وہ خمس جو ہے نا یعنی پانچواں حصہ یہ فکس کر دیا کہ تاکہ یہ حصہ جو ہے یہ کس کو ملے گا جو بیت المال کو، باقی سارا لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، پانچواں حصہ جو ہے نا وہ بلڈنگ میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کسی ایمرجنسی میں آرمی کو چاہیے ہے یا لوگوں کی امداد کرنی ہے تو وہ پڑا رہے نا جی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے نا پراپر آرمی بنائی تھی، فوج باقاعدہ نا پرماننٹ آرمی، پہلے آپ کو پتا ہے آرمی نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے آرمی بنائی، دو طرح کی آرمی تھی، ایک نا پرماننٹ تھی اور ایک نان پرماننٹ تھی۔ پرماننٹ کا یہ تھا کہ وہ سارا سال ڈیوٹی پہ رہتے تھے اور ان کی پکی تنخواہ تھی، نان پرماننٹ جو تھے نا ان کا یہ ہوتا تھا کہ جی جب جنگ کرنی ہے نا کسی مطلب ایریے میں جانا ہے، زیادہ فوج چاہیے، جیسے ریزرو فوج ہوتی ہے نا، پتہ ہمارے یہاں بھی یہ پاکستان کی 6 لاکھ فوج ہے نا، تو کچھ فوج ریزرو ہے، یعنی کہ جو پرانے ریٹائرڈ فوجی ہیں نا ان سے بھی یہ رابطے میں رہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے، جنگ ہو جائے تو کیا کیا جائے جی کہ ان کو کال کر لی جائے، وہ ریزرو آرمی ہوتی ہے، جب پھر وہ آئیں گے نا دوبارہ ڈیوٹی پہ تو ان کو پھر دوبارہ سے تنخواہ دینی پڑے گی، لیکن ان کو پینشن وغیرہ یا کسی طرح کے اور الاؤنسز وغیرہ نہیں ملتے نا جی۔ پھر آپ ہوتا ہے مسلم آرمی کے پاس گھوڑے نہیں تھے، گھوڑے جو ہے نا یہ بھی آپ نے باقاعدہ گھوڑے رکھوائے، استبل بنوائے، پھر ان کو سٹیمپ کروایا۔ آپ کو پتا ہے پرانے دور میں نا گھوڑوں کو سٹیمپ کروایا جاتا تھا، سٹیمپ کس طرح ہوتی تھی کہ اتنا لوہے کی جناب مور ہوتی تھی، اس کو گرم کر کے گھوڑے کی پیٹھ پہ یعنی سائڈ پہ لگا دیا جاتا تھا، وہ نمبر لگ جاتا تھا کہ یہ اسٹیٹ کا گھوڑا ہے۔ پھر آپ بتا رہے جسم کے اوپر وہ جیسے داغتے تھے نا تو وہ مٹتا نہیں ہے، آپ پتا ہے کچھ علاقوں میں بھی ہوتا ہے جہاں پہ جانور چوری ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں اپنا ایک نشانی لگا کے نا وہ مور لگوا دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہے کہ جناب یہ فلاں کا ہے نا، تو وہ جانور اب جدھر بھی جائے گا وہ پتہ ہے کہ یہ فلاں کا ہے، وہاں پہ وہ کان کاٹ دیتے ہیں، ورنہ جو ہے نا کہ یہ اسٹیمپ بھی ہوتی ہے جانور پہ نا، وہ آپ دیکھو نا آپ اپنی مور بنواتے ہو اپنے نام لکھوا دیتے ہو، وہ جانور کی نا جسم کے اوپر وہ نا تھوڑا ہوتا تو وہ میں نے کہا یعنی کہ گرم کر کے لوہے کو لگانا ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چوری نہیں ہوتا، جیسے گاڑی کا نمبر ہے اب اس کا نمبر لگ گیا ٹھیک ہے نا، اب وہ جدھر بھی جائے گا کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا نا جی، تو یہ اسٹیمپ کروا دیا تاکہ کوئی بھی بندہ گھوڑے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے گھوڑوں کو استعمال نہ کرے، ابھی بھی پتا ہے آرمی کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ اسٹیمپ ہوتے ہیں، ان کا دور سے پتا ہوتا ہے یہ پاکستان آرمی کا گھوڑا ہے نا، تو ان کو کوئی چوری بھی کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، باہر نکلے گا روڈ تو پہلے جیسی وہ غلطی کرے گی کرنے سے کوئی نہیں، اس ملک کے دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آرمی والے ہی ہیں کچھ چرا لیں اور تو کوئی نہیں چراتا نہیں۔ اب یہ دیکھو نا اس ملک میں کیا ہوا ہے کہ بینٹلے گاڑی انگلینڈ سے چوری ہوئی یا نکلی کراچی سے، کراچی سے ہاں تو پھر تو پوتے کو نہ کچھ جہاز پہ ہی لے کے آیا نا، اس کو کیسے اڑا کے تو نہیں لے کے آیا نا جی، ہاں تو مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے احتیاطاً یہ کرتے تھے، گھوڑے رکھوا دیے۔ پھر میرے بھائی نا ہمارے اس وقت نا پولیس نہیں تھی تو شرطا سسٹم بھی دیا، شرطا سسٹم آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دیا، پولیس سسٹم سے بولتے ہیں، پولیس کا نظام جو ہے نا وہ دیا آپ نے، شرطا سسٹم سمجھا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق جو ہے نا انہوں نے پولیس کا نظام دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے سول کام جو ہے نا جو امن کریٹ کرتی ہے نا وہ پولیس ہی کر سکتی ہے، وہ فوج نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں نا ہمارے یہاں فوج آتی ہے فوری طور پہ جو ہوتا ہے نا وہ امن ہو جاتا ہے، لانگ ٹرم امن کون کرتا ہے؟ پولیس، سول فورس جو ہوتی ہے،
کیونکہ آرمی کا کام نہیں ہے امن کریٹ کرنا نا جی، یہ ہم فوری طور پر ایمرجنسی لگا کر لیتے ہیں، لیکن لمبے عرصے تک چلانا وہ پولیس کا کام ہے، تو پولیس کا نظام انہوں نے قاعدہ دیا۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر کے دور میں نا مسجدوں کے محراب اور ممبر بنائے گئے۔ جی جی، مسجدوں کے محراب اور ممبر جو ہے نا وہ بھی بنوائے۔ یہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اذان دینے کے لیے ممبر ہوتا ہے، محراب جہاں پہ مولوی جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی، نماز پڑھاتا ہے نا جی، وہ محراب ہوتا ہے مسجد کا جو باہر نکلا ہوتا ہے جی۔ تو یہ چیزیں بھی حضرت عمر کے دور میں آئی۔ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں نا جی، آپ ذہن رکھیے گا کہ انہوں نے نا اپنی ایک نہر بنوائی تھی، نہر امیر المومنین۔ امیر المومنین یہ نہر جو ہے نا آپ یاد رکھیے گا، یہ دریائے نیل جو ہے نا، یہ دریائے نیل ہے، اس سے نکل کے نا یہ ریڈ سی تک جاتی تھی، ریڈ سی تک، یعنی یہ مصر میں نا بیسیکلی بنی تھی۔ یعنی ریڈ سی سے نا کوئی جہاز آتا ہے نا تو وہ کیا کرے گا جی، کوئی نہر سے ہوتا ہوا نا یہ دریائے نیل میں چلا جائے گا اور پھر یہاں سے آگے قاہرہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ مطلب انہوں نے ایک سسٹم کیا تھا تاکہ ٹریڈ کو بڑھایا جائے نا، تو نہر امیر المومنین۔ پھر آپ کو پتا ہے نماز تراوی، تراوی جو ہے یہ سرکار کے دور میں پڑھی جاتی تھی تراوی، لیکن باجماعت نہیں تھی۔ نماز تراوی جو ہے نا جی، یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ پڑھی جاتی تھی لیکن کیا باجماعت نہیں تھی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ باقاعدہ نا باجماعت جو ہے نا اس کا اہتمام کیا گیا۔ تشریح میں تو یہ بدعت پسند نا جی، اہل تشیع نہیں نہ پڑھتے تراوی، باجماعت نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر نے دیا ہے تو لہذا یہ کیونکہ سرکار کے دور میں نہیں تھی۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ تراوی اگر وہ باجماعت پڑھاتے خود تو یہ فرض ہو جائے، سمجھا گیا؟ تو اس وجہ سے سرکار نے کہا کہ پھر وہ میرے مطلب ہے کہ جو امتی ہیں نا ان پہ تھوڑا پریشر کم ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ دیکھو نا سنت موقع ہے، ایسی سنتیں جن کو ہر حال میں کرنا ہے وہ فرض کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، سمجھا جی؟ تو نماز تراوی جو ہے نا جی، یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ باجماعت ہوئی ہے حضرت عمر کے دور میں۔ ابی بن کعب ایک صحابی ہیں جی جو پہلے امام ہیں نماز تراوی جو ہے نا، انہوں نے مطلب یہ پڑھائی ہے، پہلے امام نماز تراوی کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے صبح کی نماز میں نا جو الصلاۃ خیر من النوم ہے نا جی، یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ کس نے ایڈ کروایا جی فجر کی نماز میں؟ یہ حضرت عمر بن کعب نے، پہلے امام ہے نماز تراوی کے نا جی، یعنی ان سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے، پہلے باجماعت نہیں ہوتی تھی، صحابہ گھروں میں پڑھتے تھے، سرکار بھی الگ سے پڑھتے تھے تراوی نا رمضان میں۔ صبح کی اذان میں پتہ ہے نا جب ہوتی ہے سورت اپنا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہونے کے بعد پھر آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے جی، تو وہ چیز جو ہے وہ حضرت عمر نے ایڈ کروائی، سمجھا گیا؟ تو مطلب ہے کہ یہ انہیں اولیات عمر بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے نا کافی سارے کام کیے، زمینوں کی پیمائش کروائی، پھر گورنر، آپ کو پتہ ہے کہ گورنر سسٹم جو ہے نا جی، آپ یاد رکھیے گا کہ گورنر آپ اپوائنٹ کرتے تھے نا علاقوں کے، تو اس کا بھی ایک سسٹم دیا کہ جب بھی کوئی بندہ گورنر لگانا ہے نا تو اس کی پوری جو جائیداد ہے نا جی، اس کا کیا کیا جائے گا جی، اس کا نا ایک دفعہ سارا وہ ایسٹیمیٹ لگوایا جائے گا کہ اس کے پاس پہلے کتنی دولت تھی نا جی، اور جب وہ ریٹائر ہوگا تو پھر اس کی جائیداد کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ گورنر کی مثال ہے، 2 گھوڑے 4 مطلب اونٹ یا کچھ زمین اس کی ملکیت تھی، تو جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اگر اس کی تنخواہ اور اس کی جائیداد میں واضح فرق آ جائے تو مطلب اس نے کرپشن کی ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب دیکھو نا میاں محمد نواز شریف کا یہی تو رولا نہیں پڑا ہوا کہ جناب اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ میل نہیں کھا رہا نا جو پراپرٹی بن گئی ہے، جتنے ہمارے یہاں منسٹرز ہیں، یہ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی رول یہی ہے جب کوئی بندہ ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے تو اپنی پراپرٹی کے گوشوارے جمع کروائے گا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی، ہر سال جمع کرو۔
करवाने होते हैं ना जी। लेकिन आपको पता है इनकी खरबों रुपीस की प्रॉपर्टी निकल आती है। काम बंदा, आपको पता है कि वो जो मीटर रीडर है, क्या उसका नाम है, ये सिंध का वो मिस्टर, का नाम मुझे भूल गया है, वो, हाँ खुर्शीद शाह जो है वो मीटर रीडर था। अब वो अरबों रुपीस की उसकी प्रॉपर्टी है। खुर्शीद शाह मीटर रीडर था। समझ आ गई ना। यही तो मेरे पे करप्शन है ना, कि इतने ज्यादा जायदादें किधर बन गई। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब शादी हुई थी, ये आप याद रखिएगा कि इनकी तस्वीरें हैं, बिल्कुल सादी सी फैमिली थी। लेकिन उसके बाद यही फैमिली खरबों रुपये में चली गई। वो कहते हैं जी इन्होंने बिजनेस किया। भाई दूसरे लोगों ने भी तो बिजनेस किया ना। तो मतलब है कि ये मियां मंशा ग्रुप है या दूसरे हैं, इन्होंने भी तो बिजनेस किए, इनका इतना क्यों नहीं फैला। इनके बच्चे अब, जो नवाज शरीफ के बेटे हैं, वो खरबों को थे। तो यही मसला हो रहा है कि भाई किधर से बन गई है। तो ये आप ये देखिएगा, इसी पे ये रूल हजरत उमर ने दिया था कि भाई जायदाद उसकी चेक करो, उसके बाद मतलब है जब रिटायर हो फिर चेक करो। अगर मेल खाती है, मिसाल एक बंदे की तनख्वाह 50,000 थी, तो खा पी के ज्यादा बचा लिया होगा, तो 10,000 रुपया बचा लिया होगा महीने का। सर अगर ये आप असूल अपनाया जाए तो काफी। असूल वही है, मानता को नहीं है ना। समझ आ गई ना। असूल वही है कि जनाब प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है। जी अब मुझे ये बताओ ना, सीएसपी लगते हैं या आम आप ही हैं, कल आप ऑफिसर लगेंगे, तो क्या है, आप 14 ग्रेड में लग रहे हो, ठीक है ना जी। आपकी तनख्वाह है, मिसाल स्टार्टिंग है 40,000 रुपये। समझ आ गई ना। तो अब स्टार्टिंग जो है कि आप ये देखिए स्टार्टिंग 40 है, और आपकी अभी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सिवाय जो 2-4 एकड़ वाला साहब के नाम जमीन है, उसमें से जो हिस्सा आना है, कोई प्रॉपर्टी। तो ये लिख देनी चाहिए ना, आपकी सर्विस स्टार्ट होती है तो साथ ही आपकी वो प्रॉपर्टी लिख दी। अब आप रिटायर हो रहे हैं कोई 23-24 साल के अरसे के बाद, अब आपकी प्रॉपर्टी आ रही है 15 करोड़ रुपया, मिसाल है। तो पता है कि 40,000 स्टार्टिंग थी, आप जब रिटायर हुए हैं तो ये लाख रुपया हो गई है, मिसाल है। तो सारे खर्चे निकाल में भूल के आप ज्यादा से ज्यादा बचा रहे होंगे, तो 40-50 लाख का आप कोई सिस्टम कर लिया होगा। जब 15-20 करोड़ का तो नहीं बन सकता भाई। तो ऊपर से जो मतलब है कि बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, करप्शन होगी। तो यही समझ आ गया ना, ये एक सिस्टम सादा सा है, ठीक है ना जी। लेकिन वो मतलब है होता नहीं, एक कांस्टेबल के पास हुंडा सिविक होती है, ठीक है ना जी। एक पटवारी जो है वो जनाब मतलब है कितनी जलाद लेके घूम रहा है, समझ आ गई। तो ये सिस्टम हजरत उमर ने दिया, और साथ ये भी कहा था कि गवर्नर जो है ना, वो अपने दरवाजे पे ना दरबान नहीं रखेगा, यानी वॉचमैन नहीं होना चाहिए गवर्नर। गवर्नर। और ये ना मोटा कपड़ा पहनेगा, कपड़ा जो है ना ये मोटा पहनेगा गवर्नर। गवर्नर। बाकी दुनिया बारीक कपड़े पहन सकती है, लेकिन ये मोटे कपड़े पहनेगा। ये ना अनछना आटा खाएगा, यानी कि आटे बारीक आटा नहीं खा सकता, समझ आ गई। और ये ना अरबी घोड़े पे सवारी नहीं कर सकता, यानी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए इसके पास, सिंपल। यानी दरबान नहीं होगा, यानी किसी टाइम भी कोई बंदा इसको मिल सकता है। मोटा कपड़ा पहनेगा, यानी कि ये अपने आप को याद रखे कि मैं खातम हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। आटा भी बारीक नहीं खा सकता। घोड़ा भी, अब हमारे यहाँ होता है सबसे पहला क्या होता है, ऑफिसर्स को गाड़ियां दी जाती हैं, घर दिए जाते हैं, नौ से। यही सबसे बड़ा इशू है कि करप्शन की तरफ हम उनको लेके जाते हैं। पहले खुद उनको प्रोटोकॉल देते हैं, जब वो उनको मतलब जारी बात है मिलना शुरू हो जाता है और उनको मजा आना शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं करप्शन हुई है। आप देखो ना सीएसपी ऑफिसर्स जो है, इनको मेरे भाई सीएसएस करने के बाद आपको पता है कि इनको बकायदा एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने खाना कैसे खाना है, ये सारे बाल कैसे कटवाने हैं, ये सारी इनकी ट्रेनिंग होती है। कि अब आप आम बंदे नहीं रहे, आपने पब्लिक से कितना पब्लिक को अपने से दूर रखना है, ठीक है ना जी। यानी ये सारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, फिर कहते हैं जी करप्शन नहीं खत्म होगी। यार बात, जब आप इतना प्रोटोकॉल सारी चीजें करोगे, तो फिर वो आप बोलते हैं ना कि अब सीएसपी फीसद जो है, उनके पीछे एक बंदा छतरी वाला भी बैठा होता है, कि छतरी लेके जनाब के साहब को गर्मी न लग जाए। आपने खुद देखे ये जो एंटोनियो गुटरे आया था, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है, बड़ी मतलब पावरफुल मुल्क का, वैसे भी बशिंदा है, लेकिन उसके कपड़े आप देखे हैं मिट्टी मिट्टी से, और मतलब वैसे भी पुराने कपड़े थे। हमारा इधर से कोई जाता तो उसने कोई 50 लाख के कपड़े सिलवाने थे पहले,
سمجھ آ گئی نا کہ جناب میں جا رہا ہوں میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے UN میں تقریر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اس نے بیان دیا ہے کہ اب دیکھو ادھر والا بندہ ہے کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا ہے جناب اگر آپ جو ہمیں پیسے دیں گے نا، میں وعدہ کرتا ہوں میری ٹیم صحیح لگائے گی. بھائی اگر آپ دیکھو کہ یہ زبان سے بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ بھائی آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، مطلب چور تو ہے آپ، اس وجہ سے گارنٹی دے رہے ہیں نا جی، ورنہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا ویسے ملنے آیا اس کی، اب جاتے ہوئے آپ اس کو علاقہ دکھائیں، اس نے خود تو دینے نہیں ہے، اس نے تو ممالک کو جا کے کرنی ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں تو ان کی مدد کریں نا. تو وہ اس کا بیان میں نے پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا نا، وہ مجھ سے چاہتا تھا کہ میں اس کی مرضی کا بیان دوں نا جو وہ چاہتا تھا. تو یہ غلط بات ہے، اس نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کی عزت نہیں کرتے. مقصد عجیب سا ان پڑھ قسم کا نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں یار تجھے انگلش بولنی آتی تو کون سا تو مجبوری ہے تجھے. اب دیکھو نا بابر اعظم کو انگلش نہیں آتی تو اب وہ نہیں بولتا، وہ کہتا یار میں جو بندہ اگلا اردو بول لے کون سی بیماری ہے. سمجھ آ گئی نا، اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو اگلوں کو اردو بھی تو نہیں نہ آتی، تو پھر ترجمان آ جائے گا بیچ میں. وہ آپ اردو میں بات کرو، اگلا ترجمان اس کو انگلش میں سمجھا دے گا. یہ کیا بنتے ہیں جناب، اب خود ہی وہ بن رہا تھا سارا کچھ الٹی الٹی توڑ توڑ وہ کر رہا تھا سمجھ. اور ساتھ ساتھ جیسے چھوٹے بچوں کو کر رہے ہیں نا، اس کی بازو کو سب کی دے رہا تھا. پتہ نہیں عقل اس کا کدھر گیا ہے، یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے میرے بھائی. جو مہذب معاشرے ہے نا، وہ بڑا وہ مائنڈ کر رہا تھا اس کے ہاتھ مارنے سے. آپ نے فیل کیا تو وہ کہتے یار کوئی پاگل بندے کے پاس میں بیٹھ کے وہ ہمارے وہاں پہ نا سر، یہ اسی ویڈیو کو کسی ادھر وہ کوئی پاگل تھا ہمارے جی میں نا، تو اس نے کوئی انگریز آیا تو اس پاگل نے اس کے ساتھ وہ انگلش بولنا شروع کیا. تو کچھ وہ صحیح بول رہے تھے، پھر بعد میں وہ بلاول کے تعلق یہ کر رہے تھے، وہ ڈانٹ رہا سرداری اسماعیل فرینڈ تھا وہ پاگل نا. تو وہ لوگ اس طرح وہ مطلب پیش کر رہے تھے کہ یہ شہباز شریف سے تو یہ پاگل بھی انگلش نہیں بولتے. وہی نا، انہیں ضرورت نہیں ہے نا بھائی. اب دیکھو نا طیب اردگان جو ہے وہ مطلب ہے کہ جاتا ہے نہیں، اسے انگلش مطلب بولنا چاہتا تو وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے، اگلے ترجمان سے ٹرانسلیٹ کروا لے. اب موزے خان آپ کے سامنے مطلب ہے کہ چائنیز تھا یا بھی جو ہے وہ اپنی زبان میں لینگویج میں بات کرتے ہیں، جس کو ضرورت ہے وہ ٹرانسلیٹ کروا لے گا. وہ بھی تو زبان ہے چاچا. اب ہمیں کمپلیکس کیوں ہے کہ مجھے انگلش نہیں مثال ہے، تو میں اپنی زبان تو آتی ہے نا. UN میں مودی صاحب شدھ ہندی میں دیتے ہیں. ہاں تو شدھ اب جس کو ضرورت ہے آپ نے ٹرانسلیشن کروایا سن لے. سمجھ آ گئی نا جی. وجہ یہ ہے کہ چلو عمران خان کو تو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بول سکتا ہے تو اپنا میسج اچھے طریقے سے کنوے کر. مقصد کیا ہے؟ میسج دینا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انگلش کتنی آتا ہے، سمجھ آ گئی نا. تو وہ اپنا میسج دے سکتا ہے، وہ بولے ٹھیک ہے. جس کو نہیں آتی وہ بھائی کہ میں اردو میں بولتا ہوں، اتنے آفیسر ہیں ٹرانسلیٹ کر کے دے دینا ہے اس کو. سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ چکر ہے، صرف کمپلیکس کا شکار ہے کہ جی عمران خان بولتا ہے تو میں کیوں نہیں. عمران خان ساری زندگی ادھر ہی مرا کپایا نہیں کرتی یورپ میں لایا. گوروں کا بھائی اس کی ایجوکیشن ایچیسن سے وہ پڑھا ہوا ہے، باہر ہارورڈ سے ادھر سے مطلب یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آیا ہوا ہے. یہ غریب پنجاب یونیورسٹی سے ڈگریاں نہ لی ہیں، اور آپ پنجاب یونیورسٹی ہم نے بھی دیکھی ہے، کتنا نالج ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی آپ یہ دیکھیے گا کہ حضرت عمر کے مطلب یہ چیزیں تھی جو انہوں نے مطلب ہے کہ کی ہیں اپنا اپنے دور میں. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر کو جب یہ لگا تھا نا، یعنی کہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے نا اپنی زندگی میں ایک کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی میں آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا حضرت علی، حضرت عثمان غنی. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کتنے بندے ہو گئے جی؟ 6. 1 2 3 4 5 اور 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی. کچھ لوگ اس میں نا حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا جی، ان کا بھی نام دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے نا واضح طور پہ منع کر دیا تھا کہ میرے نا بیٹے کو آپ نے نہیں دینی جی جو ہے نا حکومت میرے پاس.
یعنی یہ کمیٹی یہ لوگ جو تھے نا ان میں سے کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو نامزد کر سکتا تھا خلیفہ کے لیے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا ووٹنگ کے لیے ہو سکتا ہے، مشورے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ نے نہیں کرنا جی، جو ہے اس کو نا نام نہیں آنا چاہیے خلیفہ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی اگر خلافت جو ہے نا یہ کوئی مزے والی چیز تھی نا تو پھر وہ ہم نے انجوائے کر لی، اور اگر کوئی آزمائش تھی تو وہ بھی میں اپنی ذات کے اوپر نہیں ڈالوں گا، وہ بھی ہم نے پھر کیا کر لیا یہ پھر ان کا نام تھا جی۔ نہیں ان کا نام جو ہے نا کچھ کہتے ہیں لیکن یہ نا مطلب یہ نہیں ہے، بیسک یہی کمیٹی آئی۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہے نا انہوں نے مشورہ دیا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام انہوں نے، یعنی میرے بھائی جو ہے نا سعد بن نبی وقاص کا بھی نام آتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے زیادہ پاپولر نہیں ہوا کیونکہ نا سعد بن نبی وقاص نے مشورہ دیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف خلیفہ بنے جی، حضرت عمر نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ بن جائیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا نا جی۔ سمجھ آ گئی؟ تو بعد میں آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت طلحہ جو ہے نا جی انہوں نے نا حضرت جو ہے کہ علی کے حق میں ووٹ دیا تھا جی، اور حضرت زبیر جو ہے نا جی یہ حضرت عثمان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا یہ نیوٹرل ہو گئے تھے، صحیح بات ہے، انہوں نے اپنا ووٹ ان کو دے دیا نا جی۔ حضرت علی نے ووٹ حضرت عثمان کے حق میں دیا تھا اور حضرت عثمان نے ووٹ حضرت علی کے حق میں دیا تھا۔ اچھا، زبیر عثمان کے سمجھ آ گئی؟ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ سلسلہ جو ہے اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا وہ ایک پرسنالٹی بچ جاتی ہے، کیونکہ سعد بن نبی وقاص کا ووٹ بھی جاتا رہا نا جی، کیونکہ انہوں نے دے دیا عبد الرحمن بن عوف کو، انہوں نے کہا جی میں نے بننا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا ان کے پاس آخری ووٹ تھا، انہوں نے پھر مدینہ کے لوگوں کو نا کیا کیا جی، ان کو نا مطلب ہے کہ پوچھا گھروں میں جا کے نا عورتوں سے بھی مردوں سے بھی باقی لوگوں سے، ویسے سب سے پہلے عبد الرحمان بن عوف کا نہیں دیا گیا۔ ادھر بھائی نا عبد الرحمن بن عوف آپ کہہ سکتے ہیں ہیڈ آف کمیٹی کہہ سکتے ہیں، سمجھا گیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر لوگوں کو کیا کیا کہ ان سے پوچھا جا کے کہ کیا کرنا چاہیے، کس کو بنانا چاہیے، تو پھر جو ہے لوگوں نے زیادہ ووٹ دیے تھے حضرت عثمان کے حق میں۔ اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان جو ہے نا یہ رولر بنے، یہ تھرڈ خلیفہ راشد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی، سمجھ آ گئی؟ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان جی جی یہ بنو امیہ سے ہے جی، ان کی والدہ کا نام ہے عروہ، عروہ عروہ بولتی والدہ، بنو امیہ سے تعلق ہے جی، اور آپ کو بتائیے یہ تیسرے خلیفہ ہے، تھرڈ خلیفہ راشد ہے میرا سب پہلے نام یہی تھا عثمان بن جی عثمان۔ اب پتہ ہے بنو امیہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جو مائیں تھی نا وہ عرب میں وہ اپنے بچوں کو یقین دلاتی تھی کہ میں تجھے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا بنو امیہ والے جو ہے نا وہ کس کو کرتے ہیں، عثمان کو، یعنی اتنا وہ سلسلہ تھا۔ حضرت عثمان غنی جو ہے نا یہ جو قریبی مسلمان ہونے والے لوگ ہیں نا ان میں سے تھے، یعنی جو سٹارٹ میں مسلمان ہوئے نا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے جی، تو ان کے کہنے سے پھر حضرت عثمان جو ہے نا یہ مسلمان ہو گئے، اور بڑے خوشحال تھے، بڑے خوش پوشاک تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے بڑے باحیا تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا پنجلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے نہیں اس کے اوپر کور کیا، حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے، لیکن جیسے ہی عثمان کو دیکھا نہ آتے ہوئے تو آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان سے نا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ باحیا پرسنالٹی تھی، انہیں ذوالنورین بولا جاتا ہے، ذوالنورین
दो नूरों वाला। आप पता है हजरत रुकैया से शादी हुई, फिर हजरत उम्मे कलसूम से शादी हुई। इनका दोनों का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि 2 हिजरी को हजरत उम्मे रुकैया का विसाल हुआ है, फिर हजरत उम्मे कलसूम से शादी हुई, तो 9 हिजरी को हजरत उम्मे कलसूम का विसाल भी होता है। तो आप याद रखिएगा जी। जी जी, मेरे पे पिंडली मतलब है ना, आप ये देखे ना कि ये जो जिस्म का हिस्सा, हालांकि ये मतलब है पर्दे में नहीं आता, लेकिन रुकैया का विशाल का हुआ। हजरत रुकैया 2 हिजरी गजवा बदर के मौके पे विशाल हो गया था ना। शादी भी 2 हिजरी नहीं नहीं, शादी पहले की है। शादी तो आप देखे ना कि ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, यानी हजरत उस्मान गनी ने गजवा हबशा 5 हिजरी को ना, नबी को हिजरत की थी, तो हजरत रुकैया ने आपके साथ हिजरत की थी ना। हजरत उस्मान गनी खलीफा राशिद में है कि इन्होंने 2 हिजरतें की हैं, एक हबशा की तरफ, एक मदीना की। जी जी मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडली जो होती है ना, इसके ऊपर कपड़ा हट भी जाए ना तो ये मतलब पर्दे में नहीं आता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके 3 सहाबा आए, वो भी हालांकि हजरत बकर सदीक की अपनी शान है, हजरत उमर की अपनी शान है, हजरत अली की अपनी शान है, लेकिन जब उस्मान आए ना तो आपने कपड़ा ऊपर कर लिया। सहाबा को बड़े अजीब लगा ना कि ये मतलब बाकी आया तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उस्मान से ना फरिश्ते भी हया करते थे, उनकी बहुत ज्यादा बाहिया पर्सनैलिटी, यानी कि आप तन्हाई में भी अपने जिस्म को आपने आज तक नहीं देखा, अपने मतलब होता है ना कि मतलब तन्हाई के अंदर भी मतलब है कि जिस्म को देखो, इतनी मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती। तो मेरे भाई यही होता है कि जो भी बंदे आप देखो ना कि हया जिनमें है, उनके आगे नस्लों में भी वो हया आ जाता है। तो अब याद रखिएगा कि हजरत उस्मान गनी जो है, उनकी खिदमत में थे। तो आप एक तो हिजरत की है जी 2 दफा, दूसरा जब मदीना में आए थे तो आपको पता है कि एक ना बहरे रूमा के नाम से एक कुआं था जी मदीना में, एक यहूदी का। वो पैसों के साथ ना मुसलमानों को पानी देता था, महंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो ये खरीद के वक्फ कर दे जी। तो हजरत उस्मान ने वो कुआं खरीदा और वक्फ कर दिया। समझ आ गई? उसके साथ आप याद रखिएगा कि हजरत उस्मान गनी ने गजवात में भी शिरकत की। फिर आपको पता होना चाहिए कि गजवा तबूक में बहरे रूमा के नाम से कुआं था ना, पानी का। जी, यहूदी से ना खरीद के आपने वक्फ कर दिया था। फिर आपको पता है गजवा है वो है, फिर भी वक्फ आम था ना जी, मतलब सारे मुसलमानों के लिए ये मतलब कुआं फ्री था। तो गजवा तबूक आप याद रखिएगा, उसमें अपने घर का ना, आप ये देखिएगा कि इन्होंने बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो मतलब है कि माल का दिया था, जिसमें तकरीबन कोई 900 जो है कि 200 घोड़े थे, कोई 900 ऊंट थे, और कोई 1000 दिनार था। यानी बहुत ज्यादा सामान आपने गजवा तबूक के मौके पे 39 किलो चांदी। मतलब 39 किलो चांदी है, 5 किलो तकरीबन सोना बन जाता है, यानी 1000 दिनार जो है, उन्होंने इतना आपने डोनेशन दिया। लेकिन जब आप खलीफा बन गए ना, आपको तो आप पहले हाफिज कुरान भी हैं, हाफिज कुरान है। तो हजरत उस्मान गनी जो है ना जी, आपने याद रखिएगा कि आप सदी के वालिद का नाम अफान, तो हाफिज कुरान भी हैं जी। आप याद रखिएगा कि हजरत उस्मान गनी जब खलीफा बनते हैं ना जी, तो आपके पास जो है ना पहला मुकदमा आता है जी, उबैदुल्ला बिन उमर का आता है। उबैदुल्ला बिन उमर हुआ ये था कि जब अबू लोलू फिरोज जो है ना जी, उसने ना मारा था ना जी, आप हजरत उमर पे अटैक कर दिया था। खुद तो वो मर गया था, लेकिन हजरत उबैदुल्ला बिन उमर को लगता था, एक बंदा था उसका नाम है हरमजान, हरमजान। ये ना ईरानी बंदा था, लेकिन ये मुसलमान हो गया और ये मदीना में आबाद हो गया। लेकिन ये जो हरमजान था, इसका आगे पीछे कोई नहीं था ना, ही किसी बंदे ने मतलब है ना कि आप ये कह सकते हैं कि ये अपना
सिलसिला इस तरह का था कि मतलब आगे पीछे रन असल बंदा था, इधर आबाद हो गया, कोई फैमिली नहीं आई ना साथ। इसका क्या नाम है? हरमजान जी, हरमजान में मदीना में बात था। हजरत उबैदुल्ला बिन उमर जो है ना, इनको शक था कि ये जो मेरे वालिद की शहादत हुई है ना, ये किसने करवाई है? ये हरमजान ने करवाई है, क्योंकि अबू लुलु तो मर गया ना जी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये ना सिस्टम ऐसा है कि अगर मैं इसको मार दूं, तो उन्होंने ना फिर गुस्से में आके ना इसको मार दिया था। उबैदुल्ला बिन उमर ने ना हरमजान को कत्ल कर दिया। हालांकि ये मुसलमान था जी अब, लेकिन उन्होंने शक की बुनियाद पे कि हो सकता है ये ओरिजिनल में मुसलमान ना हो, अंदर की हो, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। अब ये मुकदमा हजरत उस्मान गनी के पास जाता है। हजरत उस्मान गनी ने इस पे ये सिस्टम किया कि हरमजान का ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे है। अब स्टेट ही जो है ना, वही इसका फैसला करेगी। जब ना जिसका कोई नहीं होता उसकी स्टेट होती है, तो अगर तो उनके वारस होते तो फिर उनसे माफी तलाफी होनी थी, दियत वगैरह होनी थी, ठीक है ना जी। हजरत उस्मान गनी ने सोचा कि अगर मैं उबैदुल्लाह बिन उमर को ना किसास में, हरमजान के कत्ल के किसास में इनको भी सजा दे देते हैं कत्ल की, तो इनके वालिद भी अभी फौत हुए, शहीद हो गए, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या काम किया जी, उन्होंने ना दियत दी थी। हरमजान की ना दियत हजरत उस्मान गनी ने ना अपनी जेब से दी थी, और दियत दे के तो आपने क्या कर दिया जी, उबैदुल्ला बिन उमर को ना माफ कर दिया। यानी कि बंदा था कोई हरमजान का, को फैमिली का, तो उन्होंने अपने पल्ले से जेब ये दे के पैसे ये किधर जमा करवा दी जी, बैतुल माल में।